الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض ہوتے رہتے ہیں کہ بھائی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیوں مناتے ہو، جبکہ مخالفین جشن دیوبند منائے تو جائز، جشن سعودیہ منائے تو جائز، اگر عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منائے تو ناجائز حرام، یہ دگنا پن کیوں؟ آج ہم اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم آپ اور ہمیں حضور انور صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ ناظرین محترم، ایک ہندو عورت کو بلا کر 100 سالہ جشن دیوبند 1980 میں 100 سالہ جشن دیوبند ہوا، جس میں دیوبند سب بڑے بڑے مفتی تھے، جن میں مفتی احمد، جن میں مفتی محمود، ان کو دیوبند والے اپنا روحانی باپ مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد اجمل خان، مولوی عبد القادر آزاد، مولوی عبد الرحمن جامع اشرفیہ، مولوی اسعد مدنی، انہوں نے ایسے مہمان خاص کا انتخاب کیا جو ہمارے اسلام کا دشمن ہے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن اندرا گاندھی اور نائب وزیر اعظم بھارت جگ جیون رام کو بلایا۔ ان کفار کو بلا کر تقریریں کروائی، کیونکہ دیوبند والوں کا اصل کنیکشن انہی لوگوں سے ہے یا انگریزوں سے ہے کہ اصول بدعت کے مطابق جشن دیوبند بدعت ہے، مگر منایا کیوں آخر؟ دنیا جانتی ہے کہ علماء دیوبند نے اپنے دارالعلوم کا 100 سالہ جشن منایا اور اس میں ہندو عورت اندرا گاندھی کو اسٹیج پر بٹھایا۔ روزنامہ جنگ کراچی بدھ 8 جمادی الاول 1400 ہجری مطابق 26 مارچ 1980 کے مطابق مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں ایک ہندو عورت اندرا گاندھی ساڑی پہن کر صدارت کے لیے آئی اور ایک ہندو جگ جیون رام دیوبندی اجلاس سے خطاب کیا۔ روزنامہ ایکسپریس ہفتہ 17 ربیع الثانی 1420 ہجری 31 جولائی 1999 کے مطابق ایک ہندو عورت سونیا گاندھی نے اجلاس کنونشن میں خطاب کیا۔ نئی دہلی 21 مارچ ریڈیو رپورٹ AIR دارالعلوم دیوبند کی 100 سالہ تقریبات شروع ہو گئی۔ بھارت کی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی نے تقریبات کا افتتاح کیا۔ روزنامہ مشرق نوائے وقت لاہور 23 مارچ 1980 عیسوی۔ اس پر ہمارا ایک سوال ہے کہ کوئی ایک آیت حدیث ایسے جشن کے جواز پر پیش کرے جس میں ایک غیر مسلم بے پردہ عورت شامل ہو، لیکن اس کے باوجود ایسے جشن کو جائز قرار دیا گیا ہو۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایسا جشن منایا جس میں غیر مسلم بے پردہ عورت اسٹیج پر یا اجتماع کی زینت بنی ہو؟ کیا معاذ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا جشن منایا جس میں غیر مسلم بے پردہ عورت اسٹیج پر یا اجتماع کی زینت بنی ہو؟ کیا معاذ اللہ تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا جشن منایا جس میں غیر مسلم بے پردہ عورت اسٹیج یا اجتماع کی زینت بنی ہو؟ کیا تبع تابعین نے ایسا جشن منایا جس میں غیر مسلم بے پردہ اسٹیج پر یا اجتماع کی زینت بنی ہو؟ اچھا چلو اسے عورت کو باہر کرو، صرف اتنا ہی بتا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدرسہ صفا قائم فرمایا تھا، تو بعد میں کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کسی قسم کا جشن منایا تھا؟ چلو کسی تبع تابعین ہی کا حوالہ پیش کرو، انہوں نے 100 سالہ جشن منایا تھا، کوئی ایک حوالہ بتا دو، لیکن انشاءاللہ اپنے اس جشن کو اپنے اصول بدعت کی موجودگی میں ہرگز ثابت نہیں کر سکتے۔
بعض علماء دیوبند نے جشن دیوبند کو بدعت کہا۔ علماء دیوبند کے علاوہ عبدالحق خان بشیر چیئرمین حق چہار اکیڈمی گجرات کی کتاب میں ایک ہی دیوبندی مولوی بندیالوی کو کہتے ہیں اپنے ہی دیوبندی مولوی بندیالوی کو کہتے ہیں کہ بندیالوی صاحب کی طبع نازک پر اگر گراں گزرے تو ہم ان سے پوچھنے کی جسارت کریں گے کہ آپ نے دارالعلوم دیوبند کی 100 سالہ تقریبات کے حوالے سے اپنی جماعت کے نائب امیر حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب کا تذکرہ تو کیا، لیکن اپنی جماعت کے امیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کا تذکرہ نہیں کیا، جنہوں نے اپنی متعدد تقاریر میں ان تقریبات کی مخالفت کرتے ہوئے بربلا اس بات کا اظہار کیا کہ ہم میلاد کی مخالفت کرتے ہیں اور قاری طیب جشن دیوبند کی بدعت اختیار کر رہا ہے۔ علماء دیوبند کا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب صفحہ نمبر 70۔ معلوم ہوا کہ خود بعض دیوبندی علماء نے بھی جشن دیوبند کی مخالفت کی اور اس کو بدعت قرار دیا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ دیوبند کے علماء دیوبند کا مرکز ہے، وہاں اس بدعت کو کس دلیل سے جائز قرار دے کر داخل کیا گیا تھا؟ یہاں دیوبند حکیم الامت تھانوی صاحب کا حوالہ دوبارہ یاد کریں، جو لوگ متبع سنت ہیں اور اپنی ہی جماعت یعنی دیوبندی کے ہیں، ان کے یہاں بھی بس یہی 2-4 چیزیں تو بدعت ہیں، جیسے مولد کا قیام، عرس، تیجا، دسواں۔ اس کے علاوہ جو اور چیزیں بدعت کی ہیں انہیں وہ بھی بدعت نہیں سمجھتے، چاہے وہ بدعت ہونے میں ان سے بھی اشد ہوں۔ بحوالہ الافادات الیومیہ جلد نمبر 10 ملفوظ نمبر 119۔ معلوم ہوا جس چیز کو چاہیں یہ علماء جائز قرار دیں اور جہاں چاہیں گمراہی کہہ کر انکار کر دیں۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو ان کو خوابوں میں بھی بدعت نظر آتی ہے، لیکن خود جو مرضی کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر اقبال نے اپنے شعر آفاق کلام و اشعار میں دیوبند حسین احمد اینچے بلعجی است فرما کر دیوبندوں صدر دیوبند کی مشرق دوستی و کانگریس نوازی اور متحدہ قومیت سے ہم نوعی کے بہت عرصے پہلے جس اجی سے تعبیر فرمایا تھا، بمصداق تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ سے تعبیر فرمایا تھا کہ اس بلعجی کی صدائے باز گشت از وقت بھی سنی گئی جب 100 سالہ جشن دیوبند میں مسز اندرا گاندھی وزیر اعظم بھارت کو شمع محفل دیکھ کر خود دیوبندی مکتب فکر کے نامور عالم و لیڈر مولوی احتشام الحق تھانوی کو بھی یہ کہنا پڑا کہ یہ بدیوبند مسز گاندھی اینچے بلعجی است، یعنی اس اجمال کی یہ ہے کہ شان رسالت و جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے مرکز اور کانگریس کی حمایت اور مسلم لیگ کو پاکستان کی مخالفت کے گڑھ دارالعلوم دیوبند کا 21، 22، 23 مارچ 1980 کو 100 سالہ جشن منایا گیا، اور اس موقع پر اندرا گاندھی کی کانگریسی حکومت نے جشن دیوبند کا کامیاب بنانے کے لیے ویڈیو، ٹی وی، اخبارات، ریلوے وغیرہ اور تمام متعلقہ ذرائع سے ہر ممکن تعاون کیا۔ بھارتی محکمہ ڈاک اتارت نے اس موقع پر 30 پیسے کا ایک یادگاری ٹکٹ جاری کیا جس پر مدرسہ دیوبند کی تصویر شائع کی گئی۔ یہی نہیں بلکہ اندرا دیوبندی نے بنفس نفیس جشن دیوبند کی تقریبات کا افتتاح کیا۔ اپنے دیدار و آواز نسوانی اداؤں سے دیوبندی ماحول کو مسحور کیا اور دیوبند کے اسٹیج پر تالیوں کی گونج میں اپنے خطاب سے جشن دیوبند کو مستفیض فرمایا۔ بانی دیوبند کے نواسے اور مدرسہ دیوبند کے بزرگ محترم قاری محمد طیب صاحب نے اندرا دیوی کو عزت مآب وزیر اعظم ہندوستان کہہ کر خیر مقدم کیا اور اس بڑی ہستیوں میں شمار کیا، اور اندرا دیوی نے اپنے خطاب میں بالخصوص کہا کہ ہماری آزادی اور قومی تحریکات سے دارالعلوم دیوبند کی وابستگی اٹوٹ رہی ہے۔ علاوہ ازیں
جشن دیوبند کے اسٹیج سے پنڈت نہرو کی رہنمائی اور متحدہ قومیت کے سلسلے میں بھی دیوبند کے کردار کو اہتمام سے بیان کیا گیا۔ بھارت کے پہلے صدر راجندر پرساد کے حوالے سے دیوبند کو آزادی ہند کا نئی دہلی 21 مارچ ریڈیو رپورٹ AIR دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ تقریبات شروع ہو گئی۔ بھارت کے وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی نے تقریبات کا افتتاح کیا۔ روزنامہ مشرق نوائے وقت لاہور 23 مارچ 1980۔ اب تقریر سماعت کیجئے جو اندرا گاندھی نے تقریر کی۔ یہ روزنامہ جنگ راولپنڈی 23 مارچ کے اندر یہ بات چھپی تھی کہ مسز اندرا گاندھی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند نے ہندوستان میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان داری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے دیگر اداروں کے ساتھ مل جل کر آزادی کی جدوجہد کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے دارالعلوم کا موازنہ اپنی پارٹی کانگریس سے کیا۔ بحوالہ روزنامہ جنگ راولپنڈی 23 مارچ۔ روزنامہ جنگ کراچی 3 اپریل کی ایک تصویر میں مولویوں کی جھرمٹ میں ایک ننگے منہ، ننگے سر، برہنہ بازو عورت کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور تصویر کے نیچے لکھا ہے کہ مسز اندرا گاندھی دارالعلوم دیوبند کی 100 سالہ تقریبات کے موقع پر تقریر کر رہی ہیں۔ روزنامہ نوائے وقت لاہور 9 اپریل کی تصویر میں ایک مولوی کو اندرا گاندھی کے ساتھ دیکھا گیا، اور تصویر کے نیچے لکھا ہے مولانا راحت گل مسز اندرا گاندھی سے ملاقات کرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ جشن دیوبند میں مسز اندرا گاندھی کے علاوہ مسٹر راج نارائن، جگجیون رام، مسٹر بھونا نے بھی شرکت کی۔ بحوالہ جنگ کراچی 11 اپریل۔ اندرا گاندھی کے بیٹے سنجے گاندھی نے کھانے کا وسیع انتظام کر رکھا تھا۔ سنجے گاندھی نے تقریباً 50,000 افراد کو 3 دن کھانا دیا، جو پلاسٹک کے لفافوں میں بند ہوتا تھا۔ بھارتی حکومت کے علاوہ وہاں کے غیر مسلم باشندوں، ہندوؤں اور سکھوں نے بھی دارالعلوم کے ساتھ تعاون کیا۔ بحوالہ روزنامہ امروز لاہور 9 اپریل۔ کئی دیوبندی علماء کو ہندو اصرار کر کے اپنے گھر لے گئے، جہاں وہ 4 دن ٹھہرے۔ روزنامہ امروز لاہور 27 مارچ 1980۔ اندرا گاندھی اور سنجے گاندھی وغیرہ کی ذاتی دلچسپی کے علاوہ اندرا حکومت نے بھی جشن دیوبند کے سلسلے میں خاصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا، اور اس جشن کے خاص انتظام اور اہتمام کے لیے ملک و حکومت کی پوری مشینری حرکت میں آ گئی، اور بڑے بڑے سرکار حکام نے بہت پہلے سے ہی اس کو ہر اعتبار سے کامیاب، بامقصد اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے اپنے آرام اور سکون کو قربان کر دیا، اور شب و روز اسی میں لگے رہے۔ ریلوے، ڈاک، پریس، ٹی وی، ریڈیو اور پولیس کے حفاظتی عملے نے منتظمین جشن کے ساتھ جس فراخ دلی سے اشتراک اور تعاون کیا ہے، اس میں کسی مذہبی جشن کے لیے اس کی مثال دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ماہنامہ فیض الرسول، براؤن، بھارت، مارچ 1980۔ جشن دیوبند کے مندوبین نے واپسی پر بتایا کہ جشن دیوبند کی تقریبات پر بھارتی حکومت نے 1.5 کروڑ روپے خرچ کیے، اور 60 لاکھ روپے دارالعلوم نے اس مقصد کے لیے اکٹھے کیے۔ روزنامہ امروز لاہور 27 مارچ 1980۔ مرکزی حکومت نے قصبہ دیوبند نوک پلک درست کرنے کے لیے 30 لاکھ روپے گرانٹ الگ مہیا کی۔ روٹری کلب نے ہسپتال کی صورت میں اپنی خدمات پیش کی، جس میں دن رات ڈاکٹروں کا انتظام تھا۔ بحوالہ روزنامہ جنگ راولپنڈی 3 اپریل 1980۔ ہنگامی طور پر جلسے کے گرد متعدد نئی سڑکوں کی تعمیر کی گئی، اور بجلی کی ہائی پاور لائن مہیا کی گئی۔ بھارتی کسٹم اور امیگریشن حکام کا رویہ بہت اچھا تھا، انہوں نے مندوبین کو کسی قسم کی تکلیف نہیں آنے دی۔ بحوالہ روزنامہ امروز لاہور 9 اپریل 1980۔ تقریباً جشن کے انتظام وغیرہ پر 5
لاکھ سے زائد رقم خرچ کی گئی، پنڈال پر 4 لاکھ سے بھی زیادہ کی رقم خرچ ہوئی، کیمپوں پر 4.5 لاکھ سے بھی زیادہ رقم خرچ ہوئی، بجلی کے انتظام پر 3 لاکھ سے بھی زیادہ روپیہ خرچ ہوا۔ روزنامہ جنگ، راولپنڈی، 3 اپریل، مروز لاہور، 9 اپریل 1980۔ مفتی محمود نے مسز اندرا گاندھی سے ملاقات کی، اسٹیج پر مسز اندرا گاندھی سے ملاقات کی اور ان سے دہلی جانے اور ویزے جاری کرنے کے لیے کہا۔ اس پر اندرا گاندھی نے ہدایت جاری کی کہ اسے ویزے جاری کر دیے جائے۔ چنانچہ بھارتی حکومت نے دیوبند میں ویزا آفس کھول دیا۔ روزنامہ نوائے وقت، لاہور، 26 مارچ 1980۔ زائرین دیوبند اور جشن دیوبند میں شرکت کے علاوہ واپسی پر وہاں سے بے شمار تحفے تحائف بھی ہمراہ لائے ہیں۔ ان میں کھیلوں کا سامان، ہاکیاں، کرکٹ گیندوں کے علاوہ سیب، گنے، ناریل، کیلا، انانس، کپڑے، جوتے، چوڑیاں، چھتریاں اور دوسرا سینکڑوں قسم کا سامان شامل ہے۔ حادث تو یہ ہے کہ چند ایک زائرین اپنے ہمراہ لکڑی کی بڑی بڑی پارٹیشن بھی لاہور لائے ہیں۔ بحوالہ روزنامہ مشرق، نوائے وقت، 26 مارچ 1980۔ کراچی، 22 مارچ۔ مولانا احتشام الحق تھانوی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن، جو مذہبی پیشوا اور علماء مشائخ کا خالص مذہبی اور عالمی اجتماع ہے، اس کا افتتاح ایک غیر مسلم اور غیر محرم خاتون کے ہاتھ سے کرا کر نہ صرف مسلمانوں کی مذہبی روایات کے خلاف ہے، بلکہ ان برگزیدہ مذہبی شخصیتوں کے تقدس کی منافی بھی ہے، جو اپنے اپنے حلقے اور علاقوں سے اسلام کی اتھارٹی اور ترجمان ہونے کی حقیقت سے اجتماع میں شریک ہوئے ہیں۔ ایشیا کی دینی دستگاہ اس خالص مذہبی 100 سالہ اجلاس کو ملکی سیاست کے علاوہ استعمال کرنا ارباب دارالعلوم کی جانب سے مقدس مذہبی شخصیتوں کا بدترین استحصال اور اسلام کے نام پر بدترین قسم کی استخوان فروشی ہے۔ ہم ارباب دارالعلوم کے اس غیر شرعی اقدام پر اپنی دلی رنجی اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس شرمناک حرکت کی ذمہ داری دارالعلوم دیوبند کے محتمم پر ہے، جنہوں نے دارالعلوم کے 100 سالہ روشن تاریخ کے چہرے پر کلنک کا ٹکا لگا دیا۔ بحوالہ روزنامہ امن، کراچی، 24 مارچ 1980۔ مولانا احتشام الحق صاحب کا یہ کہنا کہ بدیوبند مسز اندرا اینچے بلعجی است کی وضاحت ہی کیا ہو سکتی ہے، تو اب تاریخ دیوبند کا ایک ایسا موڑ بن گیا ہے کہ مورخ اسے کسی طرح نظر انداز کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے دامن سے یہ داغ شاید مٹ سکے۔ وقتی مصلحتوں نے علمی غیرت اور حمیت فکر کو گہنا دیا تھا۔ اس فقیر کو یاد ہے کہ متحدہ قومیت کی تعلق میں ایک مرتبہ بعض علماء سوامی سرداند کو جامع مسجد دہلی کے ممبر پر بٹھانے کا ارتکاب بھی کر چکے ہیں، لیکن 2 برس بعد اسی سردہان نے مسلمانوں کی شدی کرنے یا بھارت سے نکالنے کا نعرہ بھی لگایا تھا۔ حوالہ نوائے وقت، 19 مارچ 1980۔ ہم مہمان خاص کسی بزرگ کو بلائیں تو بڑی تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ کہتے ہیں پیر صاحب کو بلانا ضروری تھا۔ دوستوں، فیصلہ کرنا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بلاتا ہے۔ ہمیں بزرگوں سے محبت ہے، ان کو بلاتے ہیں۔ ان کو کفار سے محبت ہے، ان کو بلاتے ہیں، جس کا ثبوت ساتھ ساتھ ہم پیش بھی کریں گے۔ جشن 100 سالہ دیوبند منانا بغیر دلیل شرعی کے جائز ہے، اور یہی لفظ اگر میلاد کے ساتھ
لگا کر جشن میلاد کہا جائے تو بدعت کے فتوے کیوں جناب؟ ہم نے 100 سالہ جشن دیوبند و جشن جمعیت علماء اسلام اور ایام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم منانے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناجائز بدعت کہنے والوں سے کچھ سوال کیے تھے۔ تقریباً جتنے جواب آئے اس طرح کے تھے کہ ہم دین سمجھ کر نہیں مناتے، ہم ثواب سمجھ کر نہیں مناتے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا دین نہ سمجھ کر اور ثواب کی نیت نہ کر کے بدعتیں کرنا جائز ہے؟ معلوم ہوا ان سب کا دین سے ان کے سب کام دین سے باہر گناہ اور جائز بھی ہیں۔ مسلمانان اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی، جشن ولادت 12 ربیع الاول کو منائے تو شرک اور بدعت کی فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت، اب وہابی دیوبندی یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت کانفرنس کتنی بار منائی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن بخاری کتنی بار منایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع پاکستان کانفرنس کتنی بار منائی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن نزول قرآن کتنی بار منایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس مدح صحابہ کتنی بار نکالا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم صحابہ کتنی بار منایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن دیوبند کتنی بار منایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیث کانفرنس کتنی بار منائی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم احسان الہی ظہیر کتنی بار منایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نانوتوی کتنی بار منایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کانفرنس کتنی بار منائی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم شہداء کتنی بار منایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مسجدوں کے مینار بنائے تھے؟ یہ سعودی ڈے کہاں سے آیا ہے؟ کیا یہ دلالت اور بربادی کی طرف لے جانے والی بدعت نہیں؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک و بدعت قرار دینے والوں کے لیے سعودی ڈے کا اہتمام کس طرح ایمان اور سلامتی بن جاتا ہے؟ ان کے یہ بڑے بڑے مدارس کہاں سے آئے ہیں؟ کیا ان مدارس کا نصاب اور قیام کل بدعت نہیں؟ کل کا کل بدعت نہیں؟ مکہ شریف اور مدینہ منورہ کی مساجد پر لگائے گئے یہ لاکھوں کروڑوں روپے کے مینار اور گنبد کہاں سے آئے ہیں؟ کیا یہ کھلی بدعت نہیں؟ سعودی کرنسی پر گمراہ وہابی نجدی حکمرانوں کی تصاویر کہاں سے آئی ہے؟ کیا یہ جہنم میں لے جانے والے نجدی بدعت وہابیوں کی پیداوار نہیں؟ یہ سعودی عرب کا نام کہاں سے آیا؟ کیا یہ مقدس ترین ملک نجدیوں وہابیوں کے باپ داداؤں کی ملکیت تھی جو اس سے ظالم جابر سعود نامی بدنام زمانہ غاصب حکمران کے نام سے منسوب کر دیا گیا؟ یہ وہابیوں کے اخبارات اور رسائل کہاں سے آئے ہیں؟ کیا یہ بدعت نہیں؟ یہ پرنٹ کیا ہوا کاغذ پر قرآن کہاں سے آیا ہے؟ کیا اس طرح قرآن کو چھاپنے کی ہدایت اللہ رسول نے دی ہے؟ یہ پریس سے چھپی حدیث کی کتابیں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا یہ حدیث کی کتابوں کا جدید انداز میں چھاپنا اور منظر عام پر لانا بدعت نہیں؟ یہ سیرت کے جلسے اور اہل حدیث کانفرنسوں کی بدعات کا سلسلہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اہل حدیث اور سلفی نام کا بدعتی فرقہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہابی فرقے کے گمراہ کن عقائد و نظریات کی تبلیغ و اشاعت کی اجازت کہاں سے آئی ہے؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو سعودی حکومت کے ذریعے دیے جانے والے سعودی ایوارڈ کی بدعت کہاں سے آئی ہے؟ 100 سالہ جشن دیوبند اور 100 سالہ جشن جمعیت علماء اسلام دیوبند کسی دلیل سے جائز ہے؟ کیا یہ جشن منانا بدعت اور گمراہی نہیں؟ تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث اور عمل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی روشنی میں ثابت کریں۔ اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے تم وہابی دیوبندی خود بدعتی ہو۔ یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ مسلمانان اہل سنت و جماعت 12 ربیع الاول یوم ولادت یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے تو مشرک اور بدعتی، اور تم وہابی دیوبندی سعودیہ کا دن مناؤ اور کیک کاٹو تو پکے مسلمان آخر کیوں؟ دین اور دنیا کو الگ کرنا
اسلام دشمنوں کی سازش ہے، مسلمان کی دنیا ہی اس کا دین ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا، جس کی وجہ سے سب معاملہ خراب ہو گیا، کیونکہ مسلمان کی دین میں دنیا ہے اور دنیا میں دین ہے۔ آج ہم سے کوئی ہماری مصروفیت پوچھے تو ہم اسے پوچھتے ہیں کہ کون سی دینی، تو نماز و روزہ بتاتے ہیں، دنیاوی دکان ملازمت یا کاروبار بتاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا تھا کہ آپ عبادت کتنی دیر کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا 24 گھنٹے۔ تو سائل پریشان ہو گیا اور سوال کیا کہ کیا کھاتے پیتے سوتے کماتے آتے جاتے نہیں ہو؟ تو فرمایا کہ ہمارا کھانا پینا سونا بیت الخلاء جانا بھی اگر ہم اس طریقے پر کریں جس طرح ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ دنیا میں چار قسم کے لوگوں کا انجام، دنیا میں چار قسم کے لوگ اور ان کا انجام۔ ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور علم بھی رکھتا ہے، یعنی دین اور دنیا کے ساتھ چلا رہا ہے، اس کے لیے دنیا بھی اچھی اور آخرت میں بھی آرام اور سکون راحت۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں خوش بختی خوش نصیبی کی علامت ہیں، اللہ جسے چاہے دے۔ نمبر 1 کھلا گھر جس کا صحن کھلا ہو، نمبر 2 اچھی سواری یعنی سرکش نہ ہو، نمبر 3 فرمانبردار نیک بیوی۔ بحوالہ مشکات المصابیح۔ آپ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم لے کر آئے، مال والے ہم سے آخرت میں بھی آگے بڑھ گئے، نماز روزہ باقی عبادت تو ہم بھی ان کے ساتھ ادا کرتے، مگر ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، وہ کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ تم ان سے بھی بڑھ جاؤ گے۔ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جب مالدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے علم ہوا تو وہ بھی پڑھنے لگے، تو پہلے والے پھر حاضر ہوئے کہ جی وہ تو سب کرنے لگے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے چاہے جتنا دے۔ صحابہ کرام دین دنیا کو اکٹھا کرتے تھے۔ بحوالہ الترغیب و ترہیب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے ایک دوسرے صاحب سے معاملہ کر رکھا تھا کہ ایک دن میں کماؤں گا، اس دن آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا، مال کو اکٹھا کر کے اس پر اللہ کے احکامات کو لاگو نہ کرنا اصل مسئلہ ہے، وبال جان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بادشاہ بنا کر بھی بھیجا تھا کہ لوگ یہ دیکھ لیں اور حجت تام ہو جائے۔ مالداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پورے کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکام۔ ہجرت کر کے مدینے پہنچے، انصاری صحابی نے کہا کہ گھر مال دولت سب آدھا آدھا لے لیں، دو بیوی میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، ایک سے آپ شادی کر لیں۔ فرمایا کہ آپ کی اس پیشکش پر اللہ آپ کو اجر دے، مجھے بس بازار کا راستہ بتا دیں۔ پھر کچھ عرصہ گزرا کہ مالداروں میں سر فہرست ان کا نام آتا تھا۔ دوسرا وہ کہ جو کہے میرے پاس مال نہیں، اگر ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اس کے لیے آخرت میں آسانیاں اور اس کا اجر ملے۔ عبداللہ بن مبارک فوت ہو گئے، ایک شخص کو خواب میں آیا، پوچھا کیا بنا؟ فرمایا کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت رہی مجھ پر، لیکن گلی کی نکر پر جو لوہار رہتا تھا اس کو جو ملا وہ مجھے بھی نہیں ملا۔ یہ سن کر صاحب خواب کو تجسس ہوا کہ پتہ کیا جائے، کہ اگلے روز جا کر پتہ کیا کہ کیا کرتا تھا۔ بیوی نے سن کر حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ صبح سے شام تک لوہا کوٹتا تھا، لیکن 2 کام کرتا تھا، جب اذان ہوتی تو لوہے کو پھینک دیتا، نماز پڑھنے چل دیتا، اور جب رات کو تھک کر لیٹتا تو سامنے گھر میں بالا خانے میں عبداللہ بن مبارک کو نماز پڑھتا دیکھتا تو کہتا کہ کاش میرے پاس بھی وقت ہوتا، تھکاوٹ نہ ہوتی تو میں ان کی طرح نماز پڑھتا۔ تیسرا جس کو اللہ نے دنیا دی لیکن اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اس کے لیے یہ وبال جان ہے، اس کی ساری توانائیاں دنیا پر خرچ ہو رہی ہیں،
اور وہ پیسے کو ناحق خرچ کر رہا ہے، غلط کاموں میں، گناہوں میں، نافرمانی کے کاموں پر، ناچ گانوں پر، تو یہ پیسہ بھی اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ نمبر 4، وہ جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ علم ہے، مگر اس کی چاہت یہ ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں تیسرے شخص کی طرح اسے ضائع کرتا، حق ادا نہ کرتا، زکوٰۃ نہ دیتا، غرباء کو نہ دیتا، یہ خواہش ہی اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ ہمیں ہر صورت میں اپنے ارادے نیک اور نیکی کے لیے تیار ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان کی دین دنیا ایک ہی ہے، دونوں میں مقصود اللہ کی رضا ہے۔ ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ دین اور دنیا کی تقسیم نے مسلمانوں کی دنیاوی لحاظ سے تو بہت پیچھے چھوڑ دیا، اس کے ساتھ ساتھ دینی لحاظ سے بھی مسلم امت کے کردار اور اعمال کا بیڑا غرق کر دیا۔ اسلام نے مذہب اور دنیا کو الگ نہیں کیا۔ اسلام نے تو ہمیں بتایا تھا کہ اگر دنیا میں امامت کرنی ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو دنیا اور دینی اور دنیاوی دونوں علوم و فنون کے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ دینی علوم سے رہنمائی حاصل کرو اور دنیاوی اسباب کو پوری طرح استعمال کرو، دنیا تمہارے زیر نگی ہوں گی۔ اسلام کا نقطہ نظر اس معاملے میں دنیا کے تمام مذہبی اور فلسفیانہ نظاموں سے مختلف ہے۔ یا معاشرات، تمدن، عدالت، سیاست، معیشت، تعلیم، غرض دنیاوی زندگی کے سارے شعبوں کے ساتھ ساتھ روحانیت کا نور بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں روحانی ترقی کے لیے جنگوں، پہاڑوں اور عزت کے گوشوں کی ضرورت نہیں، بلکہ یہاں روحانی قدروں کو معاشرے میں رہ کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تو رشتہ ازدواج سے منسلک ہو کر بھی روحانی بلندیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے اذہان میں عام تاثر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نوافل پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا پھر ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیک کام کر رہا ہے، اپنی آخرت سنوارنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور ایسا آدمی نیک اور دیندار شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی ایسا پیشہ اختیار کرتا ہے جس میں شرعاً کوئی قباحت بھی نہ ہو، تب بھی اس کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ تو دنیا کما رہا ہے۔ دین اور دنیا کی یہ تقسیم اصولی طور پر درست نہیں، اس لیے کہ بندہ مومن کا ہر وہ عمل جو شریعت کے مخالف نہ ہو وہ دین ہے۔ دین اور دنیا سیکولر تقسیم کا یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمان اسلام کو نکاح، طلاق، وضو، غسل، عبادات، اخلاق تک محدود سمجھنے لگے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظریہ حیات ہے جو عبادات، تسبیحات، معاشرت، معیشت، سیاست، عدالت، تعلیم، ثقافت، اخلاق، اقدار، اجتماعیت، انفرادیت، غرضی کے زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ اسلامی نظریہ کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ دین اور دنیا کی تقسیم کو ختم کر کے ان میں وحدت پیدا کرتا ہے۔ یہاں نہ ترک دنیا اور رہبانیت کی اجازت ہے، نہ دنیا پرستی اور پرستش زر کی۔ اسلام دین اور دنیا کی تقسیم کو غیر الہی نظریہ قرار دیتا ہے۔ تجارت کو لے لیں جو عام سوچ کے مطابق بظاہر دنیاوی کام ہے، لیکن جب شرعی اصولوں پر ہو تو حدیث پاک میں بشارت آئی ہے کہ سچا اور ایماندار تاجر آخرت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جب اتنی بڑی بشارت ہے تو نیکی ہے، جب نیکی ہے تو عبادت ہے، جب عبادت ہے تو معرفت ہے، پھر محبت کا ذریعہ بھی امانت اور صداقت کی بنا پر اس کو دنیاوی مفادات اور ظاہری فوائد کو قربان کرنا پڑے گا، اور قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور یہ صرف تجارت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اسلام کی جو نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے یہ تو جینے کا ایسا مبارک اور دو آتشہ نظام ہے کہ اس نہج پر زندگی کو ڈالو تو پانچوں انگلیاں گھی میں، دنیا کے
کام بھی ہوتے رہیں گے اور دنیا اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ اپنی ضروریات پوری کرتے جاؤ، قرب الہی کے زینے چڑھتے جاؤ۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا صدقہ ہے، بیوی کو بوسہ اور کنار صدقہ۔ الغرض اسلام کا معاشی نظام، عبادت، عدالتی نظام عبادت، تعلیمی نظام عبادت، سیاسی نظام بھی عبادت۔ دین و دنیا تو صرف وہ ہے جو شرعی نہج پر نہ ہو، دین ہی دین ہے۔ دنیا تو صرف وہ ہے جو شرعی نہج پر نہ ہو، البتہ فرق مراتب کا لحاظ ضروری ہے۔ آج اگر تجارت کو عبادت اور قرب کا ذریعہ بنایا جاتا تو حرام خوری، سود خوری اور دھوکہ دہی کی وہ کیفیت نہ ہوتی۔ جواب جو اب ہے، نوکری، سیاست اور عدالت کو عبادت کا عنوان ملتا تو شاید کرپشن رستہ ہوا ناسور نہ بن پاتا۔ ہم نے فرق کیا تو دین اور دنیا کی تفریق نے یہ گل کھلائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، محبت اور ادب عطا فرمائے، آمین۔